بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرحيم حمد سنة کے بعد اصل عادت اصل ثابت آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا عنوان بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء کہ نماز ظہر اور ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعتیں ایک سلام سے، کہ ان چاروں کے درمیان سلام نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ 2 پڑھ لیں پھر سلام پھیر لیں، پھر 2 پڑھیں پھر سلام پھیر لیں، بلکہ 4 رکعات ایک سلام سے۔ فرمایا کہ ان 4 رکعتوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ سنت کی اور سنت نماز کی حضور السلام سے ایک خاص نسبت اور تعلق ہے۔ سو معلوم ہوا اس حدیث پاک سے کہ جس کی نسبت اللہ کے رسول سے ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسمانوں کے دروازے تک کھول دیتا ہے۔
اس طرح حدیث میں ہے عن ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب ان يصلي بعد نصف النهار، فقالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أراك تستحب الصلاة هذه الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفتح فيها أبواب السماء، وإن الله تعالى ينظر بالرحمة إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کیا کہ زوال کے بعد ظہر کے وقت حضور علیہ السلام کو نماز پڑھنا پسند تھا۔ آپ ہمیشہ فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت نماز پڑھتے تھے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کو اس وقت میں ظہر کی فرض نماز سے پہلے زوال کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنا پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ اس وقت آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت سے اپنی مخلوق کی طرف اور لوگوں کی طرف دیکھتا ہے اور فرمایا عائشہ یہ وہ نماز ہے ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت، وہ نماز ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی ادا کی، سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی ادا کی، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نماز پابندی سے پڑھتے رہے۔ ظہر کی 4 سنتیں پڑھنے والے خوش نصیب جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان پاتے ہیں تو وہاں ظہر کی 4 رکعتوں میں سیدنا آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا فیضان بھی ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے زوال کے بعد کہ جب آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھل گئے، آسمانوں کے دروازے کھل گئے اور اللہ نگاہ رحمت سے اپنی مخلوق کو، لوگوں کو دیکھنے لگا، تکنے لگا۔ اس طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من صلى قبل الظهر 4 ركعات كأنما يتهجد بهن في ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كمثلهن من ليلة القدر،
کہ جو شخص نماز ظہر یعنی ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعات پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے رات کے وقت تہجد کی نماز ادا کی، یعنی نماز تہجد کا فیضان، نماز تہجد کی برکت، نماز تہجد کی سعادت اور نماز تہجد کی لذت بھی فجر کی سنتوں میں، اور فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء کے بعد اور فرض عشاء کے بعد 4 رکعات پڑھتا ہے، یہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے شب قدر لیلۃ القدر کو 4 رکعتیں ادا کی۔ ظہر کی سنتوں میں تہجد کی برکت ہے اور عشاء کی سنتوں میں اور عشاء کی نفل نماز میں لیلۃ القدر کی مبارک رات کی برکت و سعادت ہے۔ اب دیکھیں حضور سے نسبت ہو گئی، حضور علیہ السلام سے سنت کی نسبت ہو گئی تو فیض کے دروازے کھل گئے، سعادت کے دروازے کھل گئے۔ کئی فیضان رات کی نماز تہجد کا آتا ہے، کئی فیضان شب قدر کی نماز اور شب قدر کی رات کا آتا ہے۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ پاک اس شخص پر اپنی رحمت اتارے اور بے شک اتارتا ہے۔ وہ شخص جو شخص نماز عصر سے پہلے 4 رکعات سنت پڑھتا ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعات سنت غیر مؤکدہ پابندی سے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کے لیے اپنے دست اتھر اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ دعا مانگے اور قبول نہ ہو؟ اور پھر وہ دعا بھی رحمت کی دعا ہے، اور یہ رحمت خاص مصطفی الوہی رحمت ہے۔ اس لیے ہم جہاں سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں وہاں سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھنی چاہیے۔ میں جب ماریشس آ رہا تھا اس وقت پاکستان کراچی میں اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور ولی سے ملنے چلا گیا، میں نے ان سے کہا حضور کچھ نصیحت فرما دیں، تو انہوں نے فرمایا بیٹا عصر اور عشاء سے پہلے جو غیر مؤکدہ سنتیں ہیں اسے پڑھا کر۔ میں نے پوچھا حضور کوئی اور نصیحت؟ تو فرمایا بس تمہارے لیے یہ نصیحت کا۔ اس وقت میں نہ سمجھ سکا کہ ان کی اس نصیحت کا راز کیا ہے، لیکن بعد میں پھر جب میں نے احادیث کی اسٹڈی کی، احادیث کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ اس نصیحت کا راز کیا تھا اور اس نصیحت کا فائدہ کیا تھا۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی 4 رکعات قبل العصر حرم اللہ علیہم یا حرم اللہ بدنہ علی النار، کہ جو شخص عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات سنت غیر مؤکدہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کے بدن اور جسم کو آگ پر حرام فرما دے گا۔ یہ سنت نماز اس نمازی کو، نماز پڑھنے والے کو دوزخ سے بچا لے گی،
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر حضور کی سنت دوزخ سے بچا سکتی ہے تو کیا مصطفیٰ کو نہیں بچا سکتی؟ یہ کہاں کی لوجک ہے؟ سنت نماز دوزخ سے بچا سکے، فرض نماز دوزخ سے بچا سکے اور مصطفیٰ دوزخ سے نہ بچا سکے؟ حضور سے نسبت ہو گئی، حضور سے تعلق ہو گیا، حضور سے لنک اور کنیکشن جڑ گیا، اللہ پاک نے اتنی طاقت دی کہ اب وہ لوگوں کو دوزخ سے بچاتی ہے۔ تو اگر نسبت کا کمال یہ ہے اور نسبت کی طاقت یہ ہے تو پھر صاحب نسبت کا مقام کتنا بلند ہوگا؟ اس طرح حضور السلام نے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ من صلی 6 رکعات بعد المغرب لم يتكلم فيما بينهن بسوء عُدِلْنَا لَهُ بعبادة 12 سنة، کہ جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھتا ہے، نماز الاوابین یا صلاۃ الاوابین، اور ان 6 رکعتوں کے درمیان جب وہ نماز پڑھ رہا ہو اپنے منہ سے کوئی بری بات نہ نکالے، کوئی ایسی بات جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کی رسول ناراض ہوتے، اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے۔ تو فرمایا کہ اس کی یہ 6 رکعتیں صلاۃ الاوابین کی نماز 12 سال کے عبادت کے برابر ہے۔ یہ ہے حضور اسلام کی طاقت اور حضور کا پاور، اور حضور اسلام سے نسبت ہو جائے اس کی طاقت اور اس کا پاور۔ حضور سے نسبت ہو گئی نماز کی، سنتوں کی۔ اب پڑھی آپ نے 6 رکعتیں ہیں، کتنا ٹائم لگے؟ حد کرتے ہیں تو 10-12 منٹ لگاتے ہیں، آپ نے 10-12 منٹ لگائے، آپ کو 12 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ اس لیے کہ جب محبوب سے نسبت ہو گئی، وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ محبوب سے نسبت ہو اور میں ثواب لکھتا جاؤں، ثواب دیتا جاؤں۔ اس طرح حضور اسلام نے فرمایا کہ من صلی بعد المغرب 20 رکعۃ بنى الله له بيتا في الجنة، کہ جو شخص مغرب کے بعد 20 رکعت نماز پڑھے، کتنی؟ 20 رکعت 20، تو فرمایا کہ اللہ پاک اس خوش نصیب کے لیے جنت میں مکان بنائے گا، محل بنائے گا۔ اب آپ نے نماز پڑھی، حضور کی سنت ہے، اور اللہ اتنا خوش ہوا، فرمایا کہ اللہ محل بنائے گا، اللہ مکان بنائے گا۔ تو جنت بھی اہل نسبت کی ہے، جنت کا محل بھی اہل نسبت، جنت کے محل بھی اہل نسبت کے تھے، جنت کے محلات بھی اہل نسبت کے تھے، اور جو کچھ ہے یہ حضور السلام کی نسبت کا فیضان ہے، حضور السلام کی تعلق کا، حضور السلام سے اسپیشل لنک اور اسپیشل کنیکشن کا فیضان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں فرض نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، وہاں سنت نماز بھی پابندی سے ادا کریں اور پابندی سے پڑھیں۔ ہمیشہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ پاک کے نام کے ساتھ، اس کے رسول
سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ساتھ ساتھ آتا ہے. آپ کلمہ طیبہ میں دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ فرض کی خاص نسبت اور اسپیشل لنک اللہ سے اور سنت کا خاص تعلق اور اسپیشل کنیکشن حضور اسلام سے. اب آپ دیکھیں کہ نام دونوں میں اللہ کا نام اور اللہ کے رسول کا نام. اس طرح فرض نماز میں دیکھیں اس کے ساتھ سنت ملی ہوتی ہے، چاہے سنت پہلے ہو یا بعد میں ہو ملی ہوتی ہے. آپ فجر کی نماز دیکھیں سنت پہلے فرض بعد میں ہے، درمیان میں کوئی اور نماز ہے بولیے نہیں. مطلب کیا ہے کہ سنت فرض سنت نماز فرض سے ملی اور فرض سنت سے. نماز ظہر میں دیکھیں سنت ہے پھر فرض ہے پھر سنت ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہاں بھی جلوہ محمود ہے. اول میں بھی جلوہ محمود اور آخر میں بھی جلوہ محمود، جلوہ خدا درمیان میں ہے. دائیں دیکھیں تو مصطفیٰ کی سنت، بائیں دیکھیں تو مصطفیٰ کی سنت. پھر نماز عصر میں دیکھیں سنت پہلے ہے، اللہ کی فرض بعد میں. اس طرح نماز مغرب میں دیکھیں اللہ کے فرض پہلے ہیں سنت بعد میں ہے. عشاء میں دیکھیں سنت پہلے بھی ہے اور سنت بعد میں بھی ہے. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر حضور کا نام پہلے لیا جائے مصطفیٰ کا نام بعد میں لیا جائے تو یہ بھی اللہ کی سنت اور ادا ہے. اگر اللہ کا نام پہلے لیا جائے مصطفیٰ کا نام بعد میں لیا جائے یہ بھی اللہ کی سنت اور ادا ہے. اگر درمیان میں اللہ کا نام لیں پہلے مصطفیٰ کا نام لیں بعد میں بھی مصطفیٰ کا نام لیں تو یہ بھی خدا کی ادا اور سنت ہے. اس لیے سنت کا انکار کرنے کے بجائے سنت کو اپنے سینے سے لگا لو، اپنے دل سے لگا لو، اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا سمجھو تاجدار کائنات کی سنت. اور بالخصوص نماز جمعہ کے لیے آنے والے دور دراز اور مختلف علاقوں سے نمازی ہو گئے دوستوں کبھی بھی سنت نہ چھوڑا کریں. اور ہم اتنے نادان ہیں کہ جمعے کے مبارک دن تاجدار کائنات کی سنت چھوڑ دیں. امتی کا حال یہ ہونا چاہیے کہ کھانے کے لیے ٹائم ملے تو وہ سنت کو دے، اس کا کھانا بھی سنت، اس کا پینا بھی سنت. اور ہمارا حال یہ ہے کہ نماز کے لیے جو ٹائم ملتا ہے وہ ہم کھانے کو دے دیتے ہیں. عاشق یہ ہے اور عشق یہ ہے کہ کھانے کو ٹائم ملے تو وہ فرض و سنت کو دے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں نماز کا ٹائم ملتا ہے وہ ہم کھانے پینے کو دے دیتے ہیں. اس لیے سنت کے پابند ہو جانا. اب تک جو ہوا سو ہو گیا. آج جمعہ المبارک کے دن اللہ سے پرومس کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ مولا جب تک زندہ رہیں گے سنت نماز خواہ وہ جمعے کی سنتیں ہوں یا عام سنتیں ہوں وہ کبھی نہیں چھوڑ. اور آہستہ آہستہ سنتیں غیر معتادہ کے پڑھنے کی عادت بھی جائے انشاءاللہ. اس سے زندگی میں سکون آئے گا، سرور آئے گا، چین اور اطمینان آئے گا. پھر دل میں بہار آئے گی، عشق کی بہار، پیار کی بہار، محبت اور الفت رسول کی بہار. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سنت رسول کے نور سے منور روشن بنائے گا. صلاة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة